قرآن مجید جب آیا تو اس نے فرق کر دیا، کس کے درمیان؟ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کر دیا، توحید اور شرک میں فرق کر دیا، اچھے اور برے میں فرق کر دیا۔ یعنی اس سے پہلے تو یہ فرق نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پاک آیا تو یہ متفرق ہو گئے، پھر ان کے درمیان فرق ہو گیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، وما اور نہیں، امروا حکم دیا گیا تھا، امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور نہیں تم کو حکم دیا تھا الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی کیا تجھے حکم دیا تھا؟ اتنا کچھ تجھے دینے کے بعد صرف یہی تو کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خالص نیت کے ساتھ، کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، بس یہی تمہارا سچا دین ہے۔ یعنی سب کچھ دے کر تجھ سے بس اتنی سی چیز مانگی ہے، صرف اتنی سی چیز مانگی ہے، اور تجھ سے وہ بھی نہیں ہوتی، الٹا تو تکبر میں آ کر اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے۔ واضح دلیل نازل ہو رہی ہے، آسمان سے معجزہ نازل ہو رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن تو پھر بھی انکار کر رہا ہے۔ یعنی تمہیں جو حکم دیا گیا صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور پھر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو خاص کرتے ہوئے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء و یقیم الصلاۃ، حنیف، ابراہیم حنیف کی راہ پر، کیا مطلب ہے؟ یکسو ہو کر، یعنی پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہو کر، شرک سے توحید کی طرف مائل ہو کر، شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف جا کر، تمام ادیان یعنی تمام دینوں سے منقطع ہو کر، یعنی کٹ کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہی انسان کا سچا دین ہے۔ اور نماز چھوڑنا جو ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور کافر نہیں مانتا، نہیں، کافر بھی ہو سکتا ہے اللہ کو مانتا ہو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نبی کو رسول نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں سمجھتا، اور قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو آگے چلے گا، ورنہ یہیں سے چھٹی کروا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، تو آپ لوگوں کو بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر، جس طرح بھی پڑھ سکتے ہو اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ان الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے۔ کفر کے 100 درجے ہوتے ہیں، کفر کے 100 درجے ہوتے ہیں، ہر درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور پھر پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ پھر اسی طرح کچھ عملی قسم کے کفر ہوتے ہیں، جیسے نماز کا چھوڑ دینا، یہ بھی کفر ہے۔ یہاں مشرکین اور اہل کتاب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن نبی کا انکار کرتے تھے، اس لیے انہیں کافر کہا گیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، مشرکین، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، جو کافر ہے، جو ایمان ہی نہیں لے کر آیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہی یہی ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ پہلی بات یہی ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ میں سے جو زندہ ہیں، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ اہل نار میں سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اہل نار میں سے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور کہا گیا یہی سب سے بدترین مخلوق ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ایمان لے کر نہیں آتا، تو پھر فرمایا یہی سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے۔ اِنَّا بِشَکَ الَّذِينَ، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو یہ سب سے بہتر مخلوق ہے۔ یعنی مین بات کیا ہے؟ دل سے ایمان لے کر آنا اور اپنے اعضاء سے عبادت کرنا، یعنی ایمان اور عمل، خالی ایمان لے آنا اور عمل نہ کرنا۔ نیک عمل اگر انسان نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی نجات نہیں ہے، اور اگر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، ایمان نہیں لے کر آیا، تو پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر ایک چیز ہے تو دوسری لازماً ہونی چاہیے، پھر ہی نجات ہے۔ اگر ایمان لے کر آیا ہے تو نیک اعمال بھی کرے، اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان بھی لے کر آئے، تو پھر ہی نجات ہے۔ اور کہا کہ یہی سب سے بہتر مخلوق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے اس آیت سے استدلال کیا، دلیل لی ہے اس آیت سے، اولئک ہم خیر البریہ سے۔ کیا دلیل لی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ تمام خلقت، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، ان سب سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ گویا کہ اللہ کی مخلوق فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں، افضل ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو ان کا بدلہ کیا ہے پھر؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ جنت عطا کی، ایسی جنت عدن، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور ہمیشہ وہ جنت میں فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کو نہ تو بیماری کا کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی کوئی ان کو وہاں سے نکال سکے گا، نہ ہی ان کو وہاں پر کوئی موت آنی ہے۔ یہاں تو انسان اگر کرائے کے مکان میں ہے تو پھر بھی مکان مالک جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اگر اپنا بھی مکان ہے تو پھر بھی مرنے کے بعد اس مکان سے نکل ہی جانا ہے، یا پھر انسان دوسرا مکان بناتا ہے، وہ ادھر شفٹ، یعنی وہاں پر یہ کام نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو پھر جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکال دے۔ وہاں انسان نے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، و رضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے کہ تم خوش ہو گئے ہو، یعنی اب تم جنت میں آ گئے، اب تم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے اے اللہ، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، یعنی تو نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سمجھ آ گئے، ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا، تو نے اور مخلوق یعنی جو گناہ گار ہیں ان کو نہیں دیا۔ اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت دے دوں؟ میں تمہیں اس سے بھی بہتر کوئی اور نعمت دے دوں؟ وہ حیران ہوں گے کہ اس سے بہتر اور کیا نعمت ہوگی، جنت میں تو اب ہم آ گئے ہیں، تمہیں کیا اس سے بھی بہتر نعمت دے دوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تم پر نازل کر دی ہے، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربا، ذالک، اور یہ بدلہ جو ہے، لمن اس کے لیے ہوگا، خشی ربا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا،
یہ رضامندی، یہ بدلہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اسی کے اندر تقویٰ آ سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اسی کے اندر تقویٰ آتا ہے، وہی متقی بنتا ہے، وہی پرہیزگار بنتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے وہ بچتا رہتا ہے، نافرمانی سے بچتے رہے۔ اور اگر اسے کسی وقت کوئی نافرمانی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو موت آتی ہے وہ اللہ کی اطاعت پر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتے ہیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ، استغفار کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی پر اصرار اور دوام نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی پر اصرار اور دوام، یعنی ہمیشہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس سے بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، پھر وہی بات کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، سمجھ آئی؟ یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ سے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی وہ یہ بھی کہتا ہے جی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایمان لے کر آئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جب دیکھو نافرمانی، جب دیکھو گناہ کر رہا ہے، اور تو جو ایسا کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوتا تو وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا، اور اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔